ملک کے حوالے سے، اور عمر نے آپ سے پوچھا کہ اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے، اس سلسلے کو تو اس پر بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، اس پر آپ بات کر رہے تھے، تو پلیز آپ کنٹینیو کریں، وہ بات امپورٹنٹ ہماری تھی. میں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ ذمہ دار جب تک عوام اپنے آپ کو صحیح نہیں کرے گی، حکمران صحیح نہیں ہوں گے. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خود، جو ہماری عوام ہے وہ ٹھیک ہوں سب سے پہلے. ہم حکمران کو سب سے پہلے بول دیتے ہیں کہ جی حکمران خراب ہیں، ہمارے کردار ایسے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں. اس میں ایک چیز اور میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بتاؤں، خرابی کی وجہ ہماری ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ میرے مسلک کا آدمی جو چاہے کرے وہ صحیح ہے، میری زبان کا آدمی جو چاہے کرے وہ صحیح ہے، میری پارٹی کا آدمی جو چاہے کرے وہ صحیح ہے، بہت صحیح بات، میرے خاندان. دوسرا والا صحیح بھی کرے تو وہ غلط. یہ کانسیپٹ ہمیں نکالنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. ہمیں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح پہچاننا ہوگا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اچھا، ہم نہیں پہچان پاتے بعض اوقات. نہیں، بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کوئی بھی چیز آپ دوسرے کو سکھا رہے ہو تو وہ پہلے اپنے آپ سے تو شروع کریں. کے لیے آپ دوسری اس میں چیز ایک اور بھی میں آپ سے بتاؤں، میں اس کو اور تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم عبادات میں یہ کہیں کہ صاحب یہ غلط اور میں صحیح ہوں، ہم معاشرت میں، سماجیات میں دیکھیے، اگر کوئی ہاتھ کھل کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، تو معاشرے پہ سے کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ اس کے اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی الٹا آ رہا ہے موٹر سائیکل لے کر یا گاڑی لے کر، یا سگنل توڑ رہا ہے، یا کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، یا کوئی رشوت دے رہا ہے، یہ معاشرے کو تباہ کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہمیں سب سے پہلے اس بات سے ہٹ کر کہ ہم کسی کی عبادات پہ اعتراض کریں کہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے اور یہ غلط ہے، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی معاشرت، سماجیات کو صحیح کریں، سیوک سینس کو بیدار کریں. ہم ایک انسان بنیں. جب ہم ایک انسان بنے تو پھر ہم بنتے رہیں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی. بالکل سب سے پہلے انسان بنے. ہم انسان نہیں ہیں. اور ایک اچھے انسان بنیں، ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کریں کہ اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھیں. مجھے لگتا ہے کہ دوسروں کو دیکھنے سے پہلے ہے کہ انسانیت جو ہے نا وہ سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے ایک اچھے انسان ہی لیکن جب بنتے ہیں کہ جب آپ بہت ساری چیزوں سے گزرتے ہیں لائف میں اور بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہیں. اچھا، ایک غصے کا بھی بڑا مسئلہ ہے ہماری قوم میں. ایک عمر بھی بڑھ جاتی ہے اور پھر ہمارے ماں باپ ہیں یا اور بھی اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس قوم میں ایک سب سے بڑا مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ غصہ بہت زیادہ ہے. بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جاتا ہے، جہاں نہیں بھی آنا چاہیے وہاں آ جاتا ہے. دیکھیے، اس کی وجہ بنیادی طور پر وہی اریٹیشن ہے. غصے کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں. بالکل صحیح. ایک اریٹیشن ہے، ایک جسمانی کمزوری ہے. جسمانی کمزوری، اعصاب آدمی کے کمزور، اس کی بھی بنیادی وجہ اریٹیشن ہے. جب آپ مسلسل ناکامیاں، جب مسلسل آپ ریزسٹنس دیکھتے ہیں مسلسل، تو پھر وہ آپ کا اعصاب آپ کے جواب دے دیتے ہیں، پھر آپ کو غصہ جلدی آتا ہے. اگر آپ ایک نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں تو پھر آپ ریلیکس ہوتے ہیں، اور جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں تو پھر آپ کو غصہ نہیں آتا. اور ایک سب سے مجھے لگتا ہے تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے بعض اوقات ہم لوگوں کے ساتھ کہ اپنے سے کمزور پہ ہی غصہ آتا ہے. وہ نکلتا اپنے سے کمزور کا، آتا سب پہ. کمزور پہ جو ہے وہ غصہ نکلتا ہے. نہیں بالکل بالکل. تو جی نور بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. عمر، نور بھائی، 22واں روزہ، 23 مارچ ریپبلک ڈے ہے پاکستان کے حوالے سے، اور آج 20ویں سالگرہ بھی ہے آج ٹی وی کی.